لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک مدنی چینل کے ناظرین اتنا پیارا عمل ہے جہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، تو وہیں دنیاوی جائز مقاصد بھی پورے ہوتے ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور درود پاک اتنا مبارک عمل ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے بلائیں بھی، آفات و بلیات دور ہو جاتی ہیں۔ تو اگر اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، آزمائش کا شکار ہیں، اگر کوئی وظیفہ ہمیں نہیں آتا، کوئی روحانی علاج یاد نہ ہو، درود پاک ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ تو درود پاک کو ہم اپنا معمول بنا لیں، بہترین وظیفہ ہے، درود پاک پڑھتے رہیں، لیکن نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل ضمناً دنیاوی برکات، دنیاوی جائز مقاصد پورے ہوں گے، پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آفات و بلیات سے، آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ محمد اسلم ہے اور میرے اماں کا نام پیرانی ہے، بے اولادی ہے، اولاد نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ اسلم بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو ہم بتائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد نواز ہے، والدہ کا نام ارشاد بی بی ہے۔ میں بہت بیمار ہوں، بہت قرض خواہ بھی ہوں، میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، کیا ہے مجھے پرابلم کیا، اور مجھے روحانی علاج بتایا جائے۔ جی بالکل، انشاءاللہ عز و جل نواز روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور استخارے کے حوالے سے بھی کالز تھیں۔ بے اولادی کا ہمارے اسلم بھائی نے کہا، حصول اولاد کے لیے روحانی علاج کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ کئی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ایسے ہوں اور ہو سکتا ہے ہمارے سلسلے میں شامل ہوں، سلسلہ دیکھ رہے ہوں کہ بے اولاد ہونا چاہیں، تو ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے، اور کوئی ایسا وظیفہ روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازیں۔ ہمارے اسلم بھائی پہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور ان کی یہ پریشانی بھی دور فرمائے۔ اسلم بھائی نماز کی پابندی کے ساتھ اور آپ کی زوجہ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گی۔ یاد رکھیے، جب بھی عمل کریں خلوص دل کے ساتھ کریں، اور مالک کے اسباب پر نظر ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی عمل کریں اللہ سے اس کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کریں کہ یا اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ عافیت کی ضرور دعا مانگنی ہے۔ ہمارے یہاں بسا اوقات کوئی چیز کی طلب تو ہوتی ہے لیکن اس میں عافیت کا ذہن نہیں ہوتا، تو امیر اہل سنت نے بہت اچھا نقطہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھی دعا مانگے اس کے لیے عافیت ہی کی دعا مانگے کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، اسے عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اب جیسے اولاد کی طلب ہے تو اس میں جو وظیفہ بتایا گیا ہے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد دونوں پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ سے جلد مراد پائیں گے انشاءاللہ سبحانہ۔ اور ایک مدنی مشورہ بھی پیش کرتا چلوں ہمارے اسلامی بھائی کو، اور ہمارے بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے یہ رابطہ فرمائیں۔ الحمدللہ سبحانہ تعویذات عطاریہ کی اتنی برکتیں ہیں، اور اس کی تو مدنی بہاریں بھی الحمدللہ سبحانہ موصول ہوئی ہیں کہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر ایک اسلامی بھائی تشریف لائے نا تعویذات کے لیے، انہوں نے اپنا یہ مسئلہ بیان کیا کہ شادی کو 16 سال ہو چکے تھے، اولاد کی نعمت سے بیچارے محروم تھے، تو الحمدللہ تعویذات عطاریہ پیش کیے گئے، استعمال کیا، تو اللہ کی رحمت سے الحمدللہ عز و جل ان کو خوشی نصیب ہوئی، اولاد کی نعمت نصیب ہو گئی ماشاءاللہ۔ تو بات ہوتی ہے اعتقاد کی، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یقین جس کا جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل وہ برکتیں بھی حاصل کرتا ہے۔ تو آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں، مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو اولاد کی نعمت نصیب ہوگی، دعائیں قبول ہوتی ہیں، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملتی ہیں۔ نیت یہاں یہ میں پھر عرض کروں گا کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہو، ضمناً انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ تمام جائز مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی کرنا ہے، مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں بھی کریں، اور جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا اس رسالے کا نام ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، تو یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیجیے حصول اولاد کے لیے۔ الحمدللہ عز و جل بہت سارے وظائف اس میں لکھے ہوئے ہیں، آپ بھی پڑھیں، آپ کے گھر والے بھی پڑھیں، اور جو وظیفہ ابھی آپ کو مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کیا، مستقل مزاجی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اللہ کی رحمت سے دیکھیں آپ کی بہتری ہوگی اور آپ کی مراد بھی پوری ہوگی۔ اس کے بعد استخارے کے حوالے سے بھی ہمارے نواز بھائی، نواز نام بتایا تھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں آزمائشیں دور فرمائے، آپ کا بھی استخارہ کیا، استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، قدرتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں سے آپ کو بھی ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے۔ ہمت رکھیں اور تسلی رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، اچانک کوئی مصیبت آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، تو ہم بے صبری کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، شکوہ شکایت میں پڑ جاتے ہیں، حاجت بھی نہیں ہوتی دوسروں کے آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بے صبری کی وجہ سے جو ہمیں صبر کر کے اجر ملنے والا تھا، بے صبری کی وجہ سے وہ اجر نہ چلا جائے، وہ ثواب ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ تو صبر سے کام لیں، اور صبر جو ہوتا ہے وہ صدمے کی ابتدا پر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پوری بھڑاس نکال لیں دل کی، دوسروں کے آگے بیان کریں اور پھر آخر میں کہیں گے ہم تو صبر ہی کر رہے تھے۔ جی یہی مقولہ مطلب کہ عام ہے کہ اس طرح کہنے کے بعد جب پورا مطلب کہ وہ بوری خالی ہو جاتی نا، کہتے ہیں بس یہی تھا جو دل کا درد تھا وہ سنا۔ بہرحال صبر بھی کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل ہر مشکل کے بعد آسانی ہوگی اور بہتری ہوگی۔ تو نواز بھائی آپ بھی ہمت رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہتر ہوگا۔ وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بہت ہی شاندار، بہت ہی پیاری تصنیف مدنی پنصورہ، یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرمائیں، اور اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ اس میں ایک بہترین وظیفہ، بہت ہی پیارا روحانی علاج پریشانیاں دور ہونے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ بھی پڑھیں، اور ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، اللہ نہ کرے کسی بے سکونی میں مبتلا ہیں یا کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، تو آپ یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں یہ سب دور ہو جائیں گی، اور قلبی سکون بھی نصیب ہوگا، ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، اور یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں وقتی طور پر، ان آزمائشوں کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور ہر طرح کے معاملات کے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے، تو وقتاً فوقتاً اپنے کاٹ کا عمل بھی کرواتے رہیں۔ اچھا، آپ کا استخارہ کیا نواز بھائی، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل
نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ میں کوئی کاروبار مطلب کسی کام پہ لگتا ہوں نا تو پھر 2 سال 4 سال 5 سال مطلب وہ بے روزگار ہو جاتا ہوں، یہ پریشانی ہے، تو استخارہ کروانا ہے۔ نام میرا اختر نواز ہے، والدہ کا نام ہے منظور فاطمہ۔ تو اختر نواز بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام موحد علی ہے، میں مسقط سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی نظر کی کمی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ نظر کی کمی کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بالکل آپ کو بتائیں گے محی الدین بھائی۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرے گھر کے اکثر افراد بیمار رہتے ہیں، بے روزگار کا شکار ہیں، برائے مدینہ ہمیں استخارہ کرانا ہے۔ والد کا نام محمد رئیس، ان کے والدہ کا نام جنت بائی۔ انشاءاللہ عز و جل بالکل آپ کے گھر کا بھی استخارہ کر کے انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میری کوئی جاب کے مسئلے میں یہ ہے کہ مسئلہ ہے بھائی، اب لگتی ہے بہت پریشانی ہے۔ محمد منیر والد حمیدہ بی بی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی پریشانیوں سے نجات کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میری طبیعت خراب رہتی ہے تقریباً 3-1 ماہ سے، میرے سر میں درد رہتا ہے اور میری اولاد بھی نہیں، میرا کاروبار بھی نہیں۔ میرا نام ہے جان زید، والدہ کا نام ہے شبانہ بی بی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماریاں، پریشانیاں، بے اولادیاں دور فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے لیے بھی کچھ روحانی علاج ہیں وہ بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ وائف کا نام ہے آسمہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے زبیدہ بی بی۔ یہ معافی رہتی ہیں، گھر میں کوئی ٹینشن نہیں، رزق بہت زیادہ ہے لیکن اپسیٹ ہی رہتی ہے، اندر کا کوئی جسمانی بیماری ہے بہت زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ ان کے لیے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج کی طرف بڑھتے ہیں، اور استخاروں کے حوالے سے بھی کال وصول ہوئی تھی، وقت ہوا ہے استخاروں کا۔ اب انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جائیں گے۔ اس دوران آپ اسلامی بھائیوں کے مدنی چینل کے ناظرین کے روحانی علاج بیان کیے جا رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ بھی ضرور رکھا کریں، آپ کے لیے جو روحانی علاج بیان کیا جائے تو تحریر فرما لیا کریں۔ اور محی الدین بھائی، تو نظر کی کمی، شاید ان کی نظر کمزور ہو چکی ہے، آنکھوں کی بینائی ان کی کمزور ہو چکی ہے، تو نظر بہتر ہو جائے، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے تو ان کے لیے روحانی علاج بہت ہی آسان سا عمل ہے جی۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد شہادت کی انگلی اور انگوٹھا یہ ملا لیں اور اس پر 3 بار دم کر دیں۔ 3 بار دم کرنے کے بعد 3 بار آنکھوں پر آپ مل لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھا گیا، اس کی برکت سے آپ کی نظر بحال بھی ہو جائے گی، اور اگر کمی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس میں اور مزید روشنی آ جائے گی اللہ نے چاہا تو اسے نماز کی پابندی کے ساتھ یہ عمل کرتے رہیں۔ اور یہ عمل ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کے بیمار عابد میں یہ وظیفہ لکھا ہے۔ مزید اس میں اگر کوئی پریشانی آپ کو ہے تو وہ آپ عمل اس میں سے دیکھ کر مزید اپنے لیے بہتری لا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ تعویذات وغیرہ بھی اگر مل سکتے ہیں؟ ہمارے امیر سنت کے تعویذات اطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت، تو ماشاءاللہ وہاں جا کر باقاعدہ اس کی ایک تعویذ ملتا ہے جو خاص آنکھوں کی نظر کے لیے ہوتا ہے، ماشاءاللہ، تو اسے استعمال فرمائیں گے اور مزید مطلب کہ رابطہ رکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو ان کی یہ نظر بھی بحال ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ تو تعویذات اطاریہ بھی استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی بتا رہے ہیں کہ طبیعت بھی اکثر ان کی خراب رہتی ہے، سر میں بھی درد رہتا ہے اور اولاد کی نعمت سے بھی محروم ہیں۔ اب یہ انہوں نے مختلف اپنے مسائل بیان جملہ ان کی پریشانی امراض سے حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ یہ بھی نہ گھبرائیں کہ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، اور پھر اس کے بعد دعا کریں اپنے لیے نیک اولاد عافیت کے ساتھ مل جائے، اس کی دعا کریں تو انشاءاللہ یہ بھی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یا سمیع یا سمیع یا سمیع 100 مرتبہ پڑھ کر اپنی دیگر پریشانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ پریشانی بھی دور ہوگی۔ اور یہ وظیفہ
الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کے عظیم الشان کتاب مدنی پنسورہ انشاءاللہ اس میں تحریر ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسما لکھے ہوئے ہیں جس میں مزید برکتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو انہیں فائدہ ہی ہوگا۔ تو اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ ان کی زوجہ ہیں اور کوئی گھر میں ایسی کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو ٹینشن رہتی ہے، بیمار رہتی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ ان کی ٹینشن دور ہو جائے اور بے سکونی ان کی دور ہو، ذہنی سکون حاصل ہو، بیماری بھی دور ہو جائے۔ اللہ کرم فرمائیں کہ یہ پریشانی دور فرمائے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں دیگر نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت والی نعمت بھی عطا فرمائے۔ ان کے لیے بھی ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کے دیے ہوئے وظائف میں سے بیمار عابد میں سے عرض کرتا ہوں 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ لکھ کر کسی کاغذ پر بوتل میں ڈال دیں اور اس کا پانی ان کی زوجہ استعمال کرتی رہیں۔ لکھنا اس کو کس سے ہے؟ اچھا، یہ لکھنے کا بہت اچھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا تو پھر زردے کا رنگ ہو، زردے کا، جیسے ہم خاص مطلب کچھ ڈشیں ہوتی ہیں جو تیکھی اس میں ڈالی جاتی ہے، خاص کر بریانی میں، اس کا زردے کا رنگ مطلب خوبصورتی کی جگہ، یا تو اس سے لکھ لیں، یا تو پھر زعفران لیں اور تھوڑا خرچہ ہو جائے گا تو اس کی سیاہی بنا لیں اور اسے کسی بھی نوکدار چیز لے لیں اور اس سے یہ لا الہ الا اللہ 30 مرتبہ جی، اور اس کا استعمال کریں، اللہ نے چاہا تو انہیں صحت ملے گی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ الحمدللہ عز و جل وظیفہ امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، تو یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما لیجئے، اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ ابھی اگر آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو، سمجھ نہ آیا ہو تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ آگے تقسیم بھی کیجئے، اور بہت سارے الحمدللہ کم و بیش 72 سے زائد روحانی علاج اس رسالے میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو لنگر رسائل، تقسیم رسائل کا بھی سلسلہ جاری رکھیے، ہمارے لیے ثواب جاریہ کا بھی ذریعہ بنے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے اختر نواز بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، بے روزگاری کا معاملہ ہے، استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ اختر نواز بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ نظر بد کا معاملہ ہے اور وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے، اللہ آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کی آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی۔ اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیے اور روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجئے۔ یا اللہ یہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے، یا اللہ یہ لکھنا ہے 786 مرتبہ کسی سادے کاغذ پر 786 مرتبہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ لکھ لیجئے۔ پھر اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اتنا پیارا عمل ہے، نماز جمعہ با جماعت ادا کریں اور پھر نماز جمعہ کے بعد یہ 786 مرتبہ یا اللہ یہ لکھ لیجئے۔ اگر آپ کی دکان ہے، جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، وہاں پر لٹکا دیجئے یا اپنے گھر میں آپ رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل رزق میں کشادگی پیدا ہوگی، آپ کا مال و دولت بھی بڑھتا رہے گا اور انشاءاللہ عز و جل ہر طرح سے حفاظت بھی رہے گی۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ گھر کے اکثر افراد بیمار رہتے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کے جملہ افراد کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں۔ آپ کے گھر کا استخارہ کیا، گھر والوں کا استخارہ کیا تو ان کے ساتھ فی الوقت بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے معاملات ہیں۔ ڈاکٹری علاج بھائی آپ جاری رکھیں، اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کرتے رہیں۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ گھر میں کوشش کر کے 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلام اس کا ختم کروا لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل سلامتی ہی سلامتی نصیب ہوگی، گھر کی بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کا کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ وہ انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائے گا۔ اچھا، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل
نہیں ہوتا. اور چاہیں تو آپ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ باب المدینہ کراچی کے ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کو چاہے تو آپ مکتوب روانہ کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ آپ کے لیے بائی پوسٹ تعویذات اطاریہ بھیج دیں گے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی، اس ایڈریس پر آپ روانہ کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل گھر بیٹھے آپ کو تعویذات اطاریہ بھی حاصل ہو جائیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. میں نے استخارہ کرنا تھا اپنی وائف کا. نام ہے نظر اختر اور والدہ کا نام ہے کوثر بھی. کافی ٹائم ہو گیا ہے، بازو میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور سر جو ہے بھاری ہو جاتا ہے. بازو میں درد اور سر بھاری ہو جاتا ہے. انشاءاللہ توجہ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرے والد صاحب کا نام سید زاہد علی، ان کی والدہ کا نام لاڈلی بیگم ہے. ان کو جو ہے نا آفس میں بہت سی پریشانی ہے، کیا مسئلہ مسائل ہے ان کے لیے ذرا دیکھ کے بتا دیں. جی بالکل، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور پریشانیوں سے حفاظت کا روحانی علاج وہ بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام منظور حسین ہے، میری والدہ کا نام ارشاد بی بی ہے اور میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں. میں نے اگلے مہینے پاکستان جانا ہے، یہ استخارہ کر کے بتا دیں کہ میرا پاکستان جانا بہتر ہے کہ نہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میری آنٹی کے بیٹے کا نام جشان ہے، اس کی عمر 1.5 سال ہے. اس کو صبح جب بھی وہ اٹھتا ہے اس کو دوڑے پڑتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کسر ہے یا کوئی بیماری. دوڑے میں اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں سب الٹی ہو جاتی ہے. اس کی ماما کا نام عابدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. بعض اوقات دورے پڑ جاتے ہیں، مرگی کے دورے پڑ جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل بہت پیارا وظیفہ ہے. استخارہ کر کے وہ وظیفہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرے بھائی کو مرگی ہے، آپ اس کا روحانی علاج بتائیں. جی بالکل انشاءاللہ بتاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. یہ امیر السنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اس میں سے بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال اور دے دیجیے. ہماری ایک بچی ہے تو اس کی تقریباً ایج 8 سال ہو گئی ہے. اس کے بعد ہمارے بچے نہیں ہوئے، اس لیے استخارہ کرانا ہے. والد محمود اور والدہ کا نام ہے رسولہ بی بی. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے خالد محمود بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب. روحانی علاج کے حوالے سے کالز تھیں. چلیں مرغی کا روحانی علاج. اللہ تعالیٰ واقعی آزمائش فرمائے، جسے ہوتی ہے بڑی آزمائش میں آ جاتے ہیں. اب ہمارے یہاں ایک بہت ساری مطلب ایک چیز پائی جاتی ہے کہ کسی کو اس طرح کا کوئی مرض لگ جاتا ہے نا تو اس سے لوگ مطلب نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. اب جیسے مثال ہے کہ کوڑ کا مرض کسی کو سفید داغ والا، تو اس کے برتن تک الگ کر دیتے ہیں، اس کو بات کرتے اسے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے. اب اس طرح مرغی والا ہے تو اس کے بھی برتن الگ کر دیے جاتے ہیں. بڑی مطلب ایک بار ایسا ہی ہوا تھا کہ کسی ہمارے مطلب کہ کہیں ہم رہتے تھے، اس کے پڑوس میں کوئی معاملہ تھا. اس وقت میری نابالغ کا وقت تھا. ان کے شوہر کو مطلب مرغی ہو گئی. اب ہوا یہی کہ انہوں نے اپنی بچی کو بٹھا لیا اور اس کے برتن تک الگ کر دیے، اس کے کپڑے تک الگ کر دیے کہ بھائی نہیں ہماری بچی کو اگر یہ مطلب کہ دھوئے گی کرے گی تو اسے بیماری لگ جائے گی. اب بتائیے اس شخص پہ کیا گزری ہوگی. کہ اللہ خیر فرمائے، اللہ آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے موذی امراض سے بچائے. ان کے لیے بہت آسان سا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ 66 بار روزانہ پڑھ کر مرگی کے مریض پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اور یہ جو وظیفہ ہے یہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کے بہت ہی پیارا رسالہ بیمار عابد کے اندر اسے ہے. اور مزید اس میں حاجت کے مطابق اس میں اور بھی وظائف لکھیں. جب بھی کوئی پریشانی آئے آپ امیر سنت کا یہ رسالہ اٹھا لیں. اس میں کم و بیش تقریباً امراض کے بارے میں یہ وظائف لکھے ہوئے ہیں. ایک تو عمل یہ بھی ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں اس بیمار کے لیے دعا کرتے رہیں. اور اس کے لیے ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ یا حیو یا قیوم یہ کسی کاغذ پہ لکھ لیں اور اسے تعویذ بنا کر اس مریض کے گلے میں ڈال دیں تو انشاءاللہ شفا پائے گا، فائدہ حاصل ہوگا. اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجیے. اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی کی بیماری کی وجہ سے اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے.
بلکہ بیماریاں مدنی چینل کے ناظرین یہ سبب رحمت ہوا کرتی ہیں، درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، اور بیماری کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ سوجل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے اپنی زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ بازو میں بھی درد رہتا ہے اور سر بھی بہت زیادہ بھاری رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں، انشاءاللہ عز و جل جلد طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا حیو، یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کے گھر والے پئیں، اپنے اوپر دم بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ بیماری ان کی دور ہو جائے گی۔ اور ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین جن کا سر اکثر بھاری رہتا ہو، جسم میں درد رہتا ہو، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کریں، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے اپنے والد کے حوالے سے کہا تھا کہ طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور بہت ساری پریشانیاں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ طیب نام بتایا تھا آپ نے، تو آپ کے والد صاحب کا استخارہ کیا تو ان کے ساتھ فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ اپنے والد صاحب کو کہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور استغفار کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا۔ تو استغفار کی کثرت کریں، اور آپ کے والد صاحب اللہ کرے اگر مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت فرما لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، الحمدللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ بھی اور آپ کے والد صاحب اگر مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارے منظور حسین بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں پاکستان آنا چاہ رہا ہوں، آنا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ تو آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ آ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے، آپ کو آپ کے جائز کاموں میں خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے اپنے رشتہ دار کے بیٹے کے حوالے سے کہا تھا، ذیشان نام بتایا تھا کہ اکثر ان کو دورے پڑتے ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے۔ امیر السنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے مرگی سے حفاظت کا۔ بعض اوقات مرگی ہو جاتی ہے یا دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ یا اللہ یا رحمان 40 بار ایک سانس میں پڑھ کر جسے مرگی کا دورہ پڑا ہو اس کے کان میں دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فوراً ہوش میں آ جائے گا۔ ایک تو یہ عمل ہوا، دوسرا عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الشمس، یہ پڑھ کر مرگی والے کے کان میں پھونک مارنا، یہ بہت مفید ہے۔ تو آپ عمل یہ کر لیں یا ان کے گھر والے یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، یہ دورے پڑنا بند ہو جائیں گے۔ اور یہ جو دونوں روحانی علاج بیان کیے، امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد، یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں، اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جن کو دورے پڑتے ہیں یا مرگی کا معاملہ ہو یا کسی بھی حوالے سے دورے پڑتے ہوں، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہوں، تو اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ بھی فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے بآسانی تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خالد محمود بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا، آپ نے کہا کہ 8 سال ہو چکے ہیں اور بے اولادی کا معاملہ ہے، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں، صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے۔ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے، امیر علیہ سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، حصول اولاد کے لیے الحمدللہ عز و جل بہت سارے وظائف روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں، اسی میں سے ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، سماعت فرما لیجیے۔ آپ یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیں، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ بہت آسان روحانی علاج ہے، مدنی قافلے میں بھی سفر کی نیت فرما لیجیے،
مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کی تھی. اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے. کیا معلوم یہ عمل ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور کرم ہو جائے، اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں دور ہوں گی. اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اجتماع کے اختتام پر الحمدللہ عز و جل اجتماعی طور پر بھی دعا کی جاتی ہے. اس دعا میں شریک ہوا کریں، سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. اور ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کے اختتام پر تعویذات اطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں، تو یہاں سے بھی آپ فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں. ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے. بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، نا اتفاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یا ارحم الراحمین. جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، ان کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں دور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.